بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 1، حمران اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے روایت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا جائے اور آپ علیہ السلام اس کا جواب نہ جانتے ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہونا ممکن ہے۔ میں نے عرض کیا، اس صورت میں آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، روح القدس ہم تک اس کا جواب پہنچاتا ہے۔ بصائر الدراجات صفحہ 133، بحار الانوار جلد 25 صفحہ 55، حدیث 16۔ نمبر 2، حارث نظری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اگر امام علیہ السلام سے کوئی سوال کیا جائے کہ جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو تو پھر وہ کیسے جانتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کے دل میں الہام یا کان میں القاء ہوتا ہے، اس طرح وہ جواب سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ علیہ السلام کیسے اور کہاں سے جواب دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، الہام یا کان میں القاء ہونے سے اور بعض اوقات دونوں کے ذریعے سے وہ جواب سے آگاہ ہوتے ہیں۔ امالی ابن شیخ صفحہ 260، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 18، حدیث 3۔ جامعہ کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، مولا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، جامعہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 70 ہاتھ لمبا ایک تومار ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کروایا اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے لکھا۔ اس میں لوگوں کی ضرورت کی تمام چیزیں، حلال و حرام، یہاں تک کہ خراش تک کی دیت بھی مذکور ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک مجھے مارا اور فرمایا، اے ابا محمد، کیا مجھے اجازت ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام کی ملکیت ہوں، آپ علیہ السلام جو چاہیں کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے دست مبارک سے مجھے چٹکی کاٹی اور پھر فرمایا، یہاں تک کہ اس چٹکی کی دیت بھی جامعہ میں مذکور ہے، اور امام علیہ السلام غصے میں دکھائی دینے لگے، ایسی حالت جو عام طور پر چٹکی کاٹنے والے کی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، علم کامل یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ علم ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، بے شک جفر ہمارے پاس ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ جفر کیا ہے۔ جفر کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، جفر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ چمڑے کا بنا ہوا ایسا مخزن ہے کہ جس میں پیغمبروں، ان کے اوصیاء اور بنی اسرائیل کے گزشتہ دانشوروں کا علم موجود ہے۔ میں نے عرض کیا، بے شک یہی علم کامل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ علم ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد فرمایا، بے شک مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا ہمارے پاس ہے، وہ کیا جانتے ہیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امالی الصدوق صفحہ 260، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 18، حدیث 3۔ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ نمبر 1، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایسی کتاب ہے جو قرآن کے 3 برابر ہے، در حالانکہ اس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، یہ علم کامل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک علم ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد فرمایا، بے شک ہمارے پاس ہر اس کا علم ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ روز قیامت تک ہوگا۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، خدا کی قسم یہ علم کامل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک علم ہے لیکن نہ وہ علم۔
میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کون سی چیز علم کامل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ شب و روز میں واقعہ ہوتا ہے، ایک امر کے بعد ایک امر اور ایک واقعہ کے بعد ایک واقعہ و حادثہ تا قیام قیامت۔ امالی الصدوق صفحہ 260، بہار الانوار جلد 26 صفحہ 18، حدیث 3۔ نمبر 2، حماد بن عثمان کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا زندیقی 128 ہجری میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے یہ مطلب مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جب خداوند نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قدر غمگین ہوئی کہ جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا خداوند متعال نے ان کی خدمت میں ایک فرشتے کو بھیجا تھا تاکہ ان کی دل جوئی کرے اور ان سے محو گفتگو ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ داستان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیان فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کو فرشتے کے آنے کا احساس ہو اور آپ علیہ السلام اس کی آواز سنے تو مجھے بتائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو آگاہ کیا اور اس کے بعد فرمایا حضرت زہرا جو کچھ سنتی تھی اسے لکھ لیتی تھیں۔ اس ساری گفتگو کو ایک کتابی شکل دے دی، لیکن اس مصحف میں حلال و حرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں واقعات و حادثات کا علم ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 172۔ جعفر سفید میں کیا چیز ہے؟ حسین بن ابو العلا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک جعفر سفید ہمارے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا اس میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں زبور داؤد، تورات، انجیل عیسیٰ، صحف ابراہیم، حلال و حرام اور مصحف فاطمہ ہے۔ میں متقد نہیں ہوں کہ اس میں قرآن کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو کچھ اس میں ہے میرا اعتقاد ہے کہ لوگ ہمارے محتاج ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، یہاں تک کہ اس میں ایک کوڑے، آدھے کوڑے، چوتھائی کوڑے اور خراش لگانے کی دیت بھی مذکور ہے۔ جعفر سرخ بھی ہمارے پاس ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 246، حدیث 2۔ جعفر سرخ میں کیا ہے؟ ابن ابو العلا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر سرخ میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں اسلحہ ہے جو صرف خون کا بدلہ لینے کے لیے کھولا جائے گا اور صاحب شمشیر حضرت قائم علیہ السلام قتل کرنے کے لیے اسے نکالیں گے۔ ابن ابی یافور نے پوچھا اسلحہ کلّا، کیا اولاد حسن علیہ السلام حسنی اسے پہچانتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم وہ اسے یوں پہچانتے ہیں جیسے شب و روز کو پہچانتے ہیں اور تشخیص دیتے ہیں کہ یہ دن ہے اور یہ رات، لیکن حسد اور دنیا طلبی انہیں سرپیچی اور انکار پر ابھارے گی۔ اگر وہ حق کو رائے حق سے تلاش کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 347، حدیث 3۔ امام کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ سورہ بن کلیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا امام کس چیز کے مطابق فتویٰ دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کتاب خدا کے مطابق۔ میں نے عرض کیا اگر کتاب خدا نہ ہو تو پھر؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سنت کے مطابق۔ میں نے عرض کیا اگر کتاب و سنت نہ ہو تو پھر کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کتاب و سنت میں نہ ہو۔ میں نے اس سوال کا تکرار کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔